رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے حمد و صلات کے بعد معزز و محتشم احباب ذی وقار اللہ تعالیٰ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کی ولادت باسعادت کا یہ عظیم مہینہ جاری و ساری ہے، اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے تو یہ وہ حالات تھے کہ جن میں کفر و شرک جو ہے وہ اپنے عروج پہ تھا۔ گلی گلی نگری نگری شہر شہر قریہ قریہ بتوں کی پوجا عام تھی، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ ہو چکا تھا۔ ہر کسی کے دل دماغ میں حضور کا ذکر چل رہا تھا، لوگ منتظر تھے کہ وہ کائنات کے والی حبیب جو ہیں وہ کب تشریف لائیں گے اور کب ہم ان کی زیارت سے مشرف ہو کر ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ تو ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے آپ کی ولادت کے لحاظ سے، اور ایک آپ کی آمد ہے آپ کے دعوی نبوت کے لحاظ سے۔ واقعہ فیل یہاں پہ بات چھوڑی تھی کہ یہ نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے مختلف مورخین کے نزدیک 55 دن پہلے یہ واقعہ رونما ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی جو خبر ہے وہ عام تھی، اور اس کے عجائبات اور اس کی علامتیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو چکی تھی۔ جیسے ہی ربیع الاول شریف کا مہینہ شروع ہوا تو رب کائنات نے انتظام و اہتمام کے لحاظ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد کا جو تذکرہ اور جو خیال مبارک تھا وہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیا، اور چونکہ یہ نئی بات نہیں تھی، ذکر حضرت آدم علیہ السلام سے آپ کی تشہیر اور آپ کی آمد کی خبر کا سلسلہ چل رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے عجائبات اور علامات جو ہمیں ظاہر فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت ستارے جو ہے وہ زمین کے قریب آنا شروع ہو گئے، یعنی یہ پیور میلاد مصطفیٰ کریم علیہ السلام۔ ویسے تو ہزاروں اس کے پہلو ہے، لیکن میں آج کے اس جمعۃ المبارک میں خالصتاً جو رسول کریم علیہ السلام کی ولادت کے مراحل ہیں ان کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ستارے زمین کے قریب ہونا شروع ہو گئے، ستارے قریب ہوئے، سورج نہیں قریب ہوا، ذرا اس بات پہ غور فرمائیے گا۔ ستارہ جیسے جیسے زمین کے قریب ہوتا جاتا ہے خوبصورتی میں بڑھتا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور سورج جتنا زمین کے قریب ہوتا ہے اس میں اذیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ رب کائنات نے سورج کو قریب نہیں کیا، اللہ رب العزت نے ستاروں کو قریب کیا۔ اب رہا چاند، چاند کو تو پہلے سے بتلا رکھا تھا کہ جیسے وہ دنیا میں تشریف لائیں
تو تم نے میرے نبی کا کھلونا بننا ہے۔ اب چاند کو بھی یہ معلوم تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلونا مجھے بنایا جائے گا، اور یہ صحیح حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ یہ پچھلے جمعہ بھی میں نے یہ حدیث پاک عرض کی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے دیگر احادیث کی، بہت ساری احادیث کی کتب صحاح کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اور دیگر کتب کے اندر بھی موجود ہے کہ حضور پر جب حضرت عباس ایمان لائے تو آپ نے عرض کیا، اللہ کے نبی میں ایمان آپ پر اس لیے لایا ہوں کہ آپ جب پنگوڑے میں ہوتے تھے تو آسمان کا چاند جو ہے آپ کا، یعنی جس طرف آپ نے اگر کان میں خارش کی ہے تو ہاتھ اس طرح آیا ہے تو چاند بھی اس طرف آ گیا، سمجھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل یہ بتلا رکھا تھا، اور یہ سب سے پہلے تشہیر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی تھی اپنے بیٹے شیس علیہ السلام سے کہ بیٹا، جب میں نے آنکھ کھولی تو میں نے جنت کے درختوں کے پتے پتے پر جس شخصیت کا نام لکھا پایا وہ محمد مصطفیٰ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نبی آخر الزمان۔ اور پھر یعنی یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ خیال لوگوں کے ذہنوں میں کیسے چل رہا تھا۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پاک جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا حق مہر بنا، جس کی وجہ سے ہم حلالی ہوئے کہ حضرت حوا علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام پر حلال ہوئی حق مہر سے۔ تو وہ مہر کیا تھا؟ درود مصطفیٰ۔ پتہ چلا ذات بعد میں ہے، ذکر پہلے ہے۔ اب یہ حدیث بھی صحیح ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی ذوب بھی اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو جس شخصیت کی وجہ سے، جس کے نام کی وجہ سے آدم علیہ السلام پہ ان کی زوجہ ہماری ماں حضرت حوا علیہ السلام حلال ہوئیں، وہ بھی ذکر مصطفیٰ تھا۔ درود میں ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے کوئی نہ، اللہ کے نبی کا ذکر ہوتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا جو حق مہر تھا وہ بھی ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ تو رب ذوالجلال نے ستاروں کو زمین کے قریب کیا۔ یا اللہ اتنے اہتمام کیوں ہیں؟ فرمایا امت کو شرک سے بچانا ہے۔ کیوں؟ کمال دیکھ کے، ان کے عجائبات دیکھ کے پھر اس ریت کو برقرار بھی رکھنا ہے کہ میلاد شریف جو ہے وہ رب کا نہیں ہوتا، وہ مخلوق کا ہوتا ہے، کیونکہ میلاد اس کا منایا جاتا ہے جو پیدا ہو۔ اللہ کے نبی پیدا ہوئے ہیں، اللہ پیدا نہیں ہوا۔ تو ستارے جو ہیں وہ زمین کے قریب ہو جاتے ہیں، سورج قریب نہیں ہوتا۔ سورج قریب ہو تو اذیتیں ہوں، تکلیفیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں، اس سال میں اپنی مخلوق سے تکلیفیں اٹھا دی تھیں۔ جن جن گھروں میں بچیاں موجود تھیں، اللہ کے نبی جس سال تشریف لائے رب ذوالجلال نے سب کو بیٹے عطا فرمائے۔ اب یہاں سے ایک نقطہ یہ بھی نکلتا ہے کہ بیٹے، چونکہ حدیث پاک میں بیٹے کو نعمت کہا گیا ہے اور بیٹی کو رحمت کہا گیا ہے، اس امتیاز کی فرق پہ رب ذوالجلال نے اس سال سب کو بیٹے نہیں عطا فرمائے، بلکہ وجہ یہ تھی کہ عرب میں بیٹیوں کے ساتھ سلوک برا ہوتا تھا، زندہ ان کو درگور کر دیتے تھے، ظالم مارتے بھی نہیں تھے۔ ایک آدمی کو مار کے دفن کر دیا جائے اس کی اور حیت و حالت ہوتی ہے، اور ایک وہ آدمی کہ جس کو آپ زندہ ہی جا کے گڑھے میں ڈال دیں۔ تو
رب ذوالجلال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے سال میں، اس مہینے میں سب کو بیٹے اس لیے عطا فرمائے کہ وہ سراپا رحمت ہیں. کوئی بھی شخص اپنی اولاد پر زیادتی نہ کرے. اگر بیٹیاں پیدا ہوتی تو لوگ ان کو زندہ درگور کرتے. اللہ کو یہ گوارا ہی نہیں تھا کہ مہینہ میرے محبوب کی ولادت کا ہو اور ادھر میرے نبی کی امت اور مخلوق جو ہے وہ تڑپ تڑپ کے اپنی جان دے دے، ان کو دفنا دیا جائے زندہ. سمجھے بات؟ کوئی نہیں. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بیٹے عطا فرمائے. یعنی اس سے کوئی یہ دلیل نہیں اخذ کر سکتا کہ بیٹے جو ہیں وہ بڑی نعمت ہوتے ہیں اور بیٹی کی حیثیت کوئی نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنی 2 بیٹیوں کی حفاظت کی، ان کی تربیت کی، ان کا نکاح کر دیا، سرکار فرماتے ہیں قیامت والے دن وہ بندہ میرے ساتھ اس طرح ہو. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے جس گھر میں بیٹی پیدا ہو اللہ کی رحمت کے فرشتوں کی جماعت آتی ہے. بیٹا پیدا ہو تو ایک فرشتہ آتا ہے. اس لیے اگر بیٹا پیدا ہو تو 1 ڈبہ مٹھائی کا تقسیم کرنا چاہیے، بیٹی پیدا ہو تو 2 یا 3 ڈبے، کیونکہ 3 پہ جمع کا اطلاق ہوتا. اور فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ بیٹی کی ولادت پہ نا، بیٹی کی ولادت سے گھر میں برکت ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہو جاتا. اچھا جی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے بیٹے اس لیے عطا فرمائے کہ کوئی اس ظلم کا مرتکب نہ ہو، کوئی یہ ظلم نہ کر بیٹھے کہ بیٹی پیدا ہو اور اس کو زندہ درگور کر دے. اس پورے مہینے کو اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے پاک کرنا ہے. ایک شاعر نے اپنے انداز میں بڑی خوبصورت بات فرمائی، تھوڑی سی مشکل ہے. کہتے ربیع فی ربیع فی ربیع. ربی میں ربی، ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. ربی میں ربی میں ربی، نور و نور فوق نور فوق نور. اب ذرا میں شعر آپ کو یہ سمجھاتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا. ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں علامہ پروفیسر نور بخش توکلی رحمۃ اللہ علیہ تعالی. ہندوستان میں یہ غالباً ان کا وصال جو ہے وہ 1952 میں ہو گیا تھا. انہوں نے یہ شعر لکھا ہے، بڑے کمال شعر ہے. کہتے ہیں ربی کے 3 معنی ہوتے ہیں. ربی کے کتنے معنی ہوتے ہیں جی؟ 3. ایک معنی ربی کا ہے چہرہ. ایک معنی کیا ہے؟ چہرہ. ایک معنی ربی کا ہے موسم. آپ کہتے ہیں ربی کا موسم آ گیا. اور ایک معنی ربی کا ہے ماہ ربی، مہینہ، کہ ایک مہینے کا نام ہے. چہرہ جمع موسم جمع مہینہ. غور کیجیے ذرا، نہیں کر رہے ہو. چہرہ جمع موسم جمع مہینہ. کیونکہ جو عربی زبان ہوتی ہے اس میں ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. اب اس لفظ کا معنی کرنے کے لیے جہت کو دیکھنا پڑتا ہے، سیاق و سباق کو دیکھنا پڑتا ہے، اس کی نسبت کس طرف ہے. مثلا قرآن میں لفظ داربا استعمال ہوا تو داربا کا معنی مارنا بھی ہے، داربا کا معنی سیر کرنا بھی ہے، داربا کا مطلب بیان کرنا بھی ہے. لفظ ایک ہے، معنی اس کے کتنے ہیں؟ 3. اسی لیے اللہ کے قرآن نے کہا یدلو بھی کثیرا و یادی بھی کثیرا. تو جہاں پہ داربا سیر کرنے کے معنی میں تم وہاں مارنے کے معنی میں لے لو گے تو کیا بنے گا؟ کوئی خرابی ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی؟ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے عربی زبان میں ربی کہتے ہیں چہرے کو، کہ خوبصورت چہرہ جو ہے وہ آیا چہرہ آیا موسم میں. ربی ربی میں ربی ربی میں سونا چہرہ موسم میں. چہرہ بھی ربی ہے، موسم بھی ربی ہے، مہینہ بھی ربی ہے. اب ٹھیک ہو گیا؟ چہرہ بھی ربی، موسم بھی ربی، مہینہ بھی ربی. اب اس تینوں جہات سے اس کی شان کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں
نور، کیا کہ چہرہ بھی نور۔ اچھا ایک بات ہے کہ اس پہ تشویش ہو جاتی ہے لوگوں کو، لفظ نور پہ تشویش ہو جاتی ہے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں نے ایک مفسر کی بات پڑھی ہے، اللہ نور السماوات والارض، اسی آیت کے تحت وہ کہتے ہیں جو نور ہے نا، نور یہ اللہ کی مخلوق ہے، تو جب یہ اللہ کی مخلوق ہے تو جھگڑا کیوں ہے؟ آپ نہیں سمجھے؟ نور اللہ کی کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ آپ پکڑ پکڑ کے اطلاق کہتے ہیں رب پہ کرتے ہیں کہ اللہ ہی نور ہے اور کوئی نور نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے تو آپ کہتے ہیں یہ بیعدبی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ یہ ثابت ہی نہیں کر سکتے کہ نور اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ چہرہ کیا ہے؟ نیندر آندھی بھی کوئی نہیں، جڑے جڑے ستے نو سر لاؤ، ہاں بلا سر تو لا دو، مینوں تھوڑے نال گھڑی آئی بھی۔ کیا فرمایا؟ نور و نور فوق نور فوق نور، چہرہ مبارک بھی نور ہے۔ یہ پوچھے کوئی تاجدار بریلی سے، یہ پوچھے کوئی حضرت قتادہ سے، آپ فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، دیر تک مجلس چلتی رہی، اندھیرا چھا گیا، رات بڑی گہری ہو گئی۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ اندھیرا بہت ہے، روشنی نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں فرماتے ہیں جتنی دیر بیٹھے رہے احساس نہ ہوا، جب باہر نکلے تو پتہ یہ چلا اندھیرا۔ یا رسول اللہ کیسے جائیں گے؟ حضور نے فرمایا قتادہ جاؤ ایک لکڑی لے آؤ۔ حضرت قتادہ گئے، لکڑی لے کے آئے۔ آپ فرماتے ہیں میرے نبی نے لکڑی پہ اس طرح، اگر روشنی کا نام ہی نور ہے تو یہ تو تقسیم ہو رہا ہے۔ لوگ پھنستے تو کہتے ہیں نہیں یہ اس سے مراد روشنی ہے، تو پھر اللہ کی ذات کے بارے میں بھی کہا اس سے مراد بھی روشنی، پھر وہاں معنی کیوں نہیں کرتے؟ اچھا حضور نے لکڑی کے اوپر ہاتھ رکھا، یہ ہاتھ میرا نہیں تھا، آپ کا نہیں تھا، یہ ہاتھ میرے مصطفیٰ کا تھا۔ ایسے حضور نے ہاتھ رکھا، جیسے ہی میرے نبی نے چھوڑا، یہ اس طرح جیسے آپ نے بٹن لگا ہوا ہو بلب کا، اس کو جلا دیں۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں ساری لکڑی روشن ہو گئی۔ حدیث سنی ہوئی ہے نا، ساری لکڑی روشن ہو گئی۔ حضور نے فرمایا قتادہ یہ لے جا، یہ بڑا کام آئے گی تیرے جب گھر میں جاؤ گے۔ خیر اس طرف وہ لمبی بات ہو جائے، گھر میں جاؤ گے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں اور بھی ساتھی تھے میرے ساتھ، میں جب باہر نکلا تو انہوں نے کہا قتادہ تم تو یہ ٹارچ لے آئے ہو، یہ ٹیوب کا راڈ لے آئے ہو، یہ ایل ڈی لائٹ لے کے آئے ہو، ہمارا بھی کچھ خیال ہے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں میں نے بغیر اجازت کے ان سے کہا تم بھی جا کے ٹہنیاں لے آؤ، لکڑیاں لے آؤ، وہ بھی لے آئے۔ میں نے ان سے کہا اپنی لکڑیاں اس لکڑی کے ساتھ مس کرتے جاؤ،
جو بھی آیا لکڑی کے ساتھ لکڑی ہی مس ہوتی گئی، سب کو روشنیاں، سب کو کمکمے مل گئے۔ اسی لیے فرمایا امام اہل سنت نے، آپ فرماتے ہیں تیری صورت، فرماتے واضح واضح میں ہے تیری صورت مانا نور کا، واضح واضح میں ہے تیری صورت مانا نور کا، یوں مجازن جس کو چاہیے کہیے کلمہ نور کا۔ سمجھ نہیں آئی یہ امام اہل سنت کیا کہہ گئے؟ اعلیٰ حضرت کو گالی دینا آسان ہے، پر اعلیٰ حضرت کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ واضح واضح میں ہے تیری صورت مانا نور کا، یوں مجازن جس کو چاہیے کہیے کلمہ نور کا۔ تو فرماتے ہیں چہرہ بھی نور، چہرہ نور ہے۔ قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور۔ تفسیر ابن عباس سے لے کر جلالین تک سب مفسرین یہی لکھتے ہیں، کہتے قد جاءکم من اللہ نور هو النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا یہ نور حضور کی ذات ہے، حضور کی ذات گرامی۔ فرمایا چہرہ بھی نور ہے اور فوق نور، جس مہینے میں تشریف لائے وہ بھی نور ہے، وہ موسم بھی نور ہے۔ حضور آپ بھی نور، موسم بھی نور، اور پھر فرماتے ہیں فوق نور، جس مہینے میں آئے وہ بھی ربیع النور، نور علی نور، نور علی نور۔ اچھا یہاں میں ایک وضاحت ہے، نور کا مطلب یہ نہیں کہ حضور بشر نہیں ہے۔ جو شخص حضور کی، نوید تھوڑی آواز کھول یار، جو شخص حضور کی نورانیت کا انکار کرے وہ بھی قرآن کا منکر، اور جو حضور کی بشریت کا انکار کرے وہ بھی قرآن کا منکر ہے۔ تو فرمایا چہرہ بھی نور ہے، موسم بھی نور ہے، موسم بھی نور ہے اور مہینہ بھی نور ہے۔ حدیث قتادہ کہتی جسم بھی نور ہے، اگر جسم نور نہ ہوتا تو لکڑی روشن کیوں ہوتی؟ تو فرمایا ستارے زمین کے قریب ہوئے، سورج قریب نہیں ہوا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا وقت قریب آیا تو شیاطین یہ 7ویں آسمان تک سفر کر جاتے تھے۔ اب رب ذوالجلال نے فرشتوں سے کہا یہ 4تھے آسمان سے آگے آئیں تو ان کے منہ پہ مارنا۔ یہ بھاگ بھاگ کے جاتے آسمانوں کی طرف، فرشتے مارتے ان کو آگے سے، یہ جا کے باتیں سنتے تھے فرشتوں کی، اور بہت سارے راز جو ہے وہ لے کے مخلوق میں نجومیوں کاہنوں کے پاس آتے تھے، اور حضور نے فرمایا میری امت میں یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ کس کی برکت سے؟ حضور کی فقط ولادت کی برکت سے ان شیاطین کو ان پہ پہرا لگا دیا گیا کہ تم اب آگے نہیں جا سکتے، کہ تمہارا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ حضرات گرامی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو فارس کے آتش کدے بجھ گئے۔ حضور علیہ السلام نے آگ کا جو عذاب تھا اسے ختم کیا،
بلکہ مخلوق کے بارے میں بھی نبی علیہ السلام نے کبھی کسی کو آگ کا عذاب دینے کی اجازت نہیں دی، چاہے وہ ایک چھوٹا سا کیڑا بھی ہو، اجازت نہیں دی۔ فارس کے آتش کدے لوگ ان کی پوجا کرتے تھے، بجھ گئے، اور بحیرہ ساوا جو خشک ہو چکا تھا، یہ دریا خشک ہو چکا تھا، حضور تشریف لائے تو اس میں پانی آیا، اس میں پانی آیا۔ آگ کی پوجا عروج پہ تھی۔ امام اہل سنت نے اسی لیے فرمایا، آپ فرماتے ہیں ناریوں کا دور تھا، ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ اللہ اکبر۔ تو جو فرمائیں شام اور کوفہ کے درمیان ایک بہت بڑی ندی تھی جس کے دونوں کناروں پہ شرک ہوتا تھا، بتوں کی پوجا ہوتی تھی۔ جب حضور تشریف لائے تو یہ ندی خشک ہو گئی، اس کی جو رونق تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی۔ ابھی تو میرے آقا نے تبلیغ کا آغاز ہی نہیں کیا، پہلے ہی تبلیغ ہو رہی ہے، نہیں سمجھ؟ اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے نا، ابھی تو ابتدا ہے، اب انتہا کیا ہوگی؟ اور امام اہل سنت فرماتے ہیں میرے نبی کی مقام کی انتہا نہیں، ان کی تبلیغ کی انتہا نہیں، ان کی شان کی انتہا نہیں، مخلوق ہونے کے باوجود امام اہل سنت فرماتے ہیں آقا کوئی کیا جانے کہ کیا ہو، کوئی کیا جانے کہ کیا ہو، عقل عالم سے ورا ہو، کوئی کیا جانے کہ کیا ہو، عقل عالم سے ورا ہو، سب سے اول سب سے آخر ابتدا ہو انتہا ہو، اور سب تمہارے در کے رستے تم اس کی بارگاہ تک رسا ہو، اس کی بارگاہ تک رسا ہو۔ لیجئے جناب 12 ربیع الاول کی رات آئی، آنکھوں کے فرش بچھا کے بیٹھے تھے اہل کتاب، اور سیدہ آمنہ فرماتی ہیں مجھے جو خواب آ رہے تھے، مجھے جو خواب آ رہے تھے وہ اس بات کا تقاضا کر رہے تھے کہ میرے بطن اطہر سے میں جو بچہ ہے یہ کوئی عام بچہ نہیں، یہ کائنات میں رب کی ذات کے بعد سب سے زیادہ عزت والا، شان والا، مقام والا، حسن والا، جمال والا، نسب والا، اعلی خاندان والا تاجدار بریلی فرماتے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اے رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہے، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ سیدہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں حضور کی اماں جان، حضور کی اماں جان فرماتی ہیں، ایک حدیث پاک میرے ذہن میں آ گئی، حضور فرمایا کرتے تھے لوگوں میری 2 مائیں ہیں، کیا کہتے تھے؟
دو مائیں ہیں میری. کس موقع پر میرے آقا نے فرمایا. حضرت ابو ذر غفاری بیٹھے تھے, حضرت بلال بھی سامنے. حضرت ابو ذر غفاری نے کہا بلال اوے حبشن کے بیٹے, تیری ماں کا رنگ کالا تھا. حضرت بلال کی آنکھوں میں آنسو آئے, سیدھے بارگاہ مصطفیہ میں حاضر ہوئے. یہاں دکھ کا مداوا ہوگا, یہاں ٹوٹے دلوں کو جوڑا جائے گا, یہاں سنی جائے گی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ما یبکی کا یا بلال, اے بلال تو بتا تجھے کس نے رلایا. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, آج کسی نے مجھے یہ کہا ہے تیری ماں کا رنگ کالا تھا, تو حبشن کا بیٹا. حضور نے فرمایا بلال بس تم اسی بات پہ رونے لگ گئے. جی یا رسول اللہ. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بلال اپنے آنسو سنبھال. سرکار نے فرمایا بلال میں بھی دو ماؤں کا بیٹا ہوں. غلام کا دل, جناب والا دل کو تسلی دی جائے. یا رسول اللہ وہ کیسے؟ حضور نے فرمایا ایک میری ماں آمنہ ہے جنہوں نے مجھے جنا تھا. میری ماں کا رنگ حضور نے فرمایا بالکل سفید چاند سے بھی روشن تھا. سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ. اور حضور فرماتے میری دوسری ماں حضرت ام ایمن ہے جنہوں نے مجھے دودھ بھی پلایا, مجھے پالا, مجھے پوسا, پالا پوسا بڑا کیا. حضور فرماتے میری دوسری ماں حضرت ام ایمن کا رنگ کالا تھا. میں دو ماؤں کا بیٹا ہوں. اے بلال جا شہر میں کوئی تمہیں یہ تانا دے کہ تو کالی ماں کا بیٹا ہے, حضور نے فرمایا تو میرا نام لے دینا. تم یہ کہہ دینا کہ حضور کی بھی ایک ماں کا رنگ سیاہ تھا. میرے آقا نے فرمایا سارے چپ کر جائیں گے. سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی جسمانی والدہ ہیں, آپ فرماتی ہیں میں نے جو منظر دیکھے, میں نے جو معجزات دیکھے اپنے اس بیٹے کے, میں جان چکی تھی, پہچان چکی تھی کہ کائنات میں اس سے اعلیٰ کوئی نہیں ہوگا. بلکہ میرے مصطفیٰ کی عمر مبارک 6 برس کی تھی جب سیدہ طیبہ طاہرہ کا وصال ہوا. ایک ماں دنیا سے جا رہی ہے, دوسری ماں حضرت ام ایمن ابوا کی پہاڑی پہ پاس کھڑی ہے. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضور کو پکڑا, اپنے سینے سے لگایا, کہا او میرے لخت جگر, میں نے تیری ولادت پہ جو کچھ دیکھا میں تجھے مبارک دے رہی ہوں کہ تو دنیا میں سب سے زیادہ عزت والا ہوگا, شان والا ہوگا, مقام والا ہوگا. اور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی جب میں میرا یہ لخت جگر پیدا ہوا, حضرت صفیہ بنت عبد المطلب فرماتی جب حضور سیدہ طیبہ کے جسم اطہر سے دنیا میں تشریف لائے, آپ فرماتی سب سے پہلے تیز بو کستوری خوشبو آ رہی تھی. بچے پیدا ہوتے ہیں, کپڑے منگوائے جاتے ہیں, خوشبو منگوائی جاتی ہے, کیونکہ خوشبو والا معاملہ نہیں ہوتا, بدبو والا معاملہ ہوتا. خون ہوتا ہے, اس کی بو ہوتی ہے. لیکن آپ فرماتی جب نبی کریم علیہ السلام, یہ حضور کا اوریجنل میلاد ہے, جب نبی کریم علیہ السلام آپ دنیا میں تشریف لائے, آپ پیدا ہوئے, تو سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب فرماتی ہیں آمنہ کا سارا گھر خوشبو سے معطر ہو گیا. ایسے لگے جیسے کوئی اعلیٰ نسل کی کستوری کسی نے آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رکھ دی ہے. اور کستوری تھوڑی سی نہیں رکھی, پورا گھر ہی کستوری سے ایسے لگتا ہے جیسے بھر گیا.
اور سیدہ فرماتی، آپ فرماتی نبی علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے سب سے پہلا کام جو حضور نے کیا اپنے دونوں ہاتھ مبارک زمین پہ رکھے اور اپنا سر سجدے میں رکھ دیا۔ پتہ یہ چلا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلا جو کام تبلیغ کا حضور نے فرمایا وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی بارگاہ میں جھکانے والا کام تھا۔ اس لیے برادران اسلام ذرا دھیان فرمائیں، 12 ربیع الاول کا دن ہو اللہ کی بارگاہ میں جھکیں، کیونکہ حضور کے میلاد سے اللہ کی بارگاہ میں جھکنا یہ بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ میلاد نہ منا سکے، نہ جا سکے تو آپ اتنے بڑے گنہگار نہیں ہیں جتنے بڑے گنہگار فرض نماز کو چھوڑنے والے۔ اس لیے حضور کی محفلیں بھی سجائیں، حضور کے جلوس بھی سجائیں، مگر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سجدے سے گریز۔ سمجھے کوئی نہیں؟ آپ کہیں ہم نے میلاد منانا ہے، ظہر بھی جائے، عصر بھی جائے، فجر بھی جائے، اللہ فرماتا ہے مجھے تمہارے نبی کے ایسی خوشی منانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرے نبی نے خود فرمایا، میلاد والے آقا نے خود فرمایا جس نے جان بوجھ کے فرض نماز چھوڑی، حضور فرماتے اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے اے فرشتوں اس کا نام جہنم کے دروازے کے اوپر لکھ دو۔ تو سیدہ فرماتی ہیں حضور جب تشریف لائے سر مبارک سجدے میں رکھا ہوا ہے۔ جو کہتے ہیں نبی عام ہوتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں آپ اپنے بچوں کو سجدہ کرنا سکھاتے ہیں کوئی نہ؟ کیوں نہیں سکھاتے؟ کتنی عمر میں سجدہ سکھاتے ہیں؟ جب وہ 6-7 سال کے ہو جاتے ہیں، سمجھدار ہو جاتے ہیں، باپ اپنے بیٹے کو پکڑ کے مسجد میں لاتا ہے، کہتا ہے اس طرح قیام کرو، اس طرح رکوع کرو، اس طرح سجدہ کرو۔ سوال یہ ہے اللہ کے نبی کو پیدا ہوتے ہی سجدہ کرنے کا طریقہ کس نے سکھایا؟ تو پھر اللہ کے نبی کو عام بچوں پہ، عام انسانوں پہ قیاس کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس پہ 2 دلیلیں موجود ہیں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ، یہود آ گئے، انہوں نے کہا مریم یہ بیٹا کہاں سے لے کے آئی ہے؟ حضرت مریم کو چاہیے تھا خود جواب دیتی، کہتی ہیں اس بیٹے سے پوچھ لو۔ ہمارے گھر میں کوئی بیٹا پڑا ہوا ہو تو کوئی سوال کرے اس بیٹے کے بارے میں، آ کے بچے کے بارے میں، تو جواب اس کا کس نے دینا ہے؟ ہم دیں گے؟ باپ دے گا یا ماں دے گی اس کا جواب؟ کہ میں دیتی ہوں جواب یہ بیٹے کو کیا مسئلہ ہے، اس کو کوئی مرض ہے یا نہیں ہے، یا جو بھی بات ہو تو باپ کہے گا یا ماں کہے گی؟ لیکن حضرت مریم یہ کہتی ہیں بیٹے سے پوچھ لو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے میں ہیں، وہ کہہ رہی ہیں ان سے پوچھ لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیدہ مریم کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی اگر پنگوڑے میں بھی ہو تو وہ عام بچوں جیسا نہیں ہوتا، اگر عام بچوں جیسا ہوتا تو سیدہ مریم کبھی نہ کہتی۔ پتہ یہ چلا نبی جب دنیا میں آتا ہے، نبی ہوتا ہے، رب ذوالجلال اللہ فرماتا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ فاوحی الی عبدہ ما اوحی۔ یا اللہ تو نے اپنے نبی کو کب پڑھایا، ان کی عمر کتنی تھی؟ اللہ فرماتا ہے جتنی بھی تھی۔ نبی میرا، محبوب میرا، تم لگتے کیا ہو یہ پوچھنے والے؟ میں نے کب پڑھایا، کس وقت پڑھایا، کہاں پڑھایا؟ اللہ نے یہ تو عام رکھا نا، ما اوحا۔ پتہ یہ چلا اللہ کا نبی اگر بچپنے میں بھی ہو
تو اس کی شان، اس کا مقام، اس کا مرتبہ، بڑے اتنے سمجھدار نہیں ہوتے جتنے نبی بچپنے میں۔ سیدہ مریم نے جب یہ کہا، یہاں لطف کی بات ہے، یہود بھی فوراً دوڑے، وہ بھی یہ جانتے تھے کہ اگر یہ اللہ کا نبی ہے تو بولے گا۔ وہ بھی دوڑے، دیکھا انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اوے ناظالمو، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور کہاں جناب عیسیٰ، کہاں میرا نبی، کہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام ہے، اور کہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبی کا مقام ہے، سردار الانبیاء کا مقام ہے، نبی آخر الزمان کا کہاں مقام ہے؟ اللہ اکبر۔ تو سجدے میں سر جھکایا، میرے نبی نے یہ بتایا، سجدہ کرنے سے پہلے رب نے طہارت بھی مجھے دے دی ہے، کیونکہ سجدہ کرنے سے پہلے پاک ہونا ضروری ہوتا ہے کہ کوئی نہیں۔ تسی ستے پہ ہوں، تانوں کیا دا پتا، یہ بھی سونے دا کوئی ٹائم ہے، خوشی کا موقع ہے، تے خوشی دے موقع تے سو جاندے ہو۔ 5 منٹ میں بھی سو جاواں، صرف 5 منٹ۔ تسی جانا شاہ جی سے جمعہ پڑھنا ہے، تسی آپ گراڑیاں چ ہو گئے جی، تسی سمو تانوں کوئی نہ پوچھے تے ایسی سمے تے تسی 1 منٹ نہ سمجھتے ہو، گل تے بھڑی ہے، نہیں سمجھے؟ آنکھیں تو کھول کر کے دیکھیں، میں نے کبھی آپ سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ آپ پی ٹی کریں، کہا کبھی آپ سے پی ٹی کروائی کبھی آپ کی؟ جو پی ٹی کرواتے ہیں نا، پھر آپ لوگ بھی ٹھیک رہتے ہیں، ان کے پھر محنت کے بغیر ہی ایسے ہی بغیر کسی بات پہ یاد کھڑے کر دیتے، بغیر کسی یاد پہ۔ اللہ تو نیندرا سلامت رکھے، اللہ تو سکون عطا فرما کو آمین۔ یہ آندہ مسجد سے سکون ہے، باہر دکان تے کون ہی سوندے ہو۔ اچھا، تو کیا بات کر رہا تھا جی میں؟ ہے کسی کے ذہن میں؟ نکل عیسیٰ علیہ السلام کی بات تو ختم ہو تو ساڈا حال ہے، نہیں تہاڈا نام نہیں لینا، اے تو ساڈا حال ہے بھی میرے بھی ذہن سے نکلی، تسی پہلے ہی گڈی بیٹھے۔ اللہ اکبر۔ ہاں جی، ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات تو ختم ہو گئی۔ ہاں ماشاءاللہ، یہ دیکھو نا، یہ آدھی برادری والے کام آنے ہونے کے دیکھیں، صحبت کا اثر ہوتا ہے نا، بندہ جیسے لوگ، آپ کسی بد تہذیب بندے کے ساتھ رہیں، بد تہذیب ہو جائیں گے۔ آپ کسی عالم دین کے ساتھ رہیں تو اس کا رنگ آپ پہ چڑھ جائے گا۔ اللہ کرے وہ عالم دین متقی پرہیزگار بھی ہو، تو صرف علم ہی کافی نہیں ہوتا نا۔ بڑی خوبصورت حدیث یاد آ گئی ہے کہ نبی علیہ السلام کی مائیت میں جب حضرت صدیق اکبر فاصلہ کر کے پہنچے نا مدینہ شریف میں، حضرات ایک عجیب معاملہ بن گیا، ہجرت فرما کے لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ محمد عربی کون ہے اور ابو بکر کون ہے۔ ہاں باقاعدہ لکھا علماء نے۔ وجہ کیا تھی کہ حضور کا رنگ اتنا چڑھ گیا تھا صدیق پہ، جیسے پیر کا رنگ چڑھتا ہے نا مرید پہ، چڑھ جاتا ہے نا۔ اگر پیر کامل ہو تو شرط یہ بھی ہے کہ پیر سے ملتے رہیں آپ بیعت ہو گئے اور 5 سال 10 سال گزر کے پیر صاحب کے پاس ان کی صحبت ہی نہیں اختیار کی تو کیا ملے گا آپ سمجھے؟ حضرت صدیق، لوگ حضرت صدیق اکبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین مشکل ہو گیا معاملہ۔ وجہ کیا تھی کہ اللہ کے نبی کا رنگ چڑھ گیا، کیونکہ صدیق ہر لمحے جسم کے ساتھ جسم، آئے ہائے پانی پلاتے ہیں تو وہ بھی صدیق۔ حضور بارو صدیق تیرا کیا حال ہے؟ اللہ کے نبی آپ مجھے چھوڑیں محبوب، آپ بتائیں آپ کا کیا حال ہے؟ یہ پورا جو فاصلہ تھا اس میں اتنا رنگ چڑھا، اتنا رنگ چڑھا، اتنا رنگ چڑھا کہ مشتبہ ہوگی یہ بات لوگوں پہ، حضور کون ہے ابو بکر کون ہے، تو اس لیے رنگ چڑھتا ہے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ رسول پاک کو اللہ نے طہارت عطا فرمائی، اور کس درجے کی کہ حضور نے، آپ سمجھتے ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے
یہ ہے اوریجنل میلاد. بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے پہلے غسل دیتے ہیں نا، پھر پاک ہوتا ہے. حضرت صفیہ بنت عبد المطلب فرماتی حضور مغسول پیدا ہوئے. آپ فرماتی جب نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، بطن اطہر سے جدا ہوئے، آپ کے جسم انور سے پانی کے ذرات قطرات گر رہے تھے. سوال یہاں پہ، گفتگو ختم کر رہا ہوں، سوال یہ ہے آپ یہ بتائیں جب بیٹا بچہ ماں کے رحم سے باہر آتا ہے خون ہوتا ہے کہ پانی؟ خون ساتھ ہوتا ہے، پانی مکس ہوتا ہے. یا اللہ پھر یہ بھی تو بتا، تیرے نبی نے دلیل دی کہ میں پاک آیا ہوں، میں سجدہ کر رہا ہوں، ناپاک نہیں ہوں. اے اللہ ہمیں بھی تو یہ بتا کہ وہ پانی کہاں سے آیا تھا. بس یہیں پہ بات چھوڑ رہا ہوں اور آخر میں اعلان سماعت فرما لیں. متحدہ تنظیمات اہل سنت کے زیر اہتمام انشاءاللہ دن کے وقت 9 بجے